الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ سورہ نساء آیت نمبر 92۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا عیب نہیں ہے، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرانا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ایک مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ تمہارے یہ لائق نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ، یعنی حرام، یہ بھی حرام۔ غلطی کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں، مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو اور پھر قتل ہو جائے۔ یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے، جو 2 چیزیں ہیں، ایک بطور کفارہ اور استغفار، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اور دوسری چیز بطور حق العباد کے ہے، اور وہ ہے مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے، وہ دیت کی مقدار حدیث کی روح سے 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہوگی۔ معاف کر دینے کو صدقے سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دینا ہے۔ اس صورت میں دیت نہیں ہوگی، اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کیونکہ اس کے وارث حربی کافر ہے، اس لیے وہ مسلمان کی دیت لینے کی حقدار نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے۔ یہاں ایک تیسری صورت ہے، اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر مقتول معاہد یعنی ذمہ ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی، کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف آدھی بیان کی گئی ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمانی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر گردن آزاد کرنے کی اطاعت نہ ہو تو پہلی صورت اور اس آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل بلا ناغہ کے 2 مہینے کے روزے ہیں۔ اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہوں گے، جیسے حیض، نفاس یا شدید بیماری جو روزہ رکھنے میں مانع ہو، سفر کے عذر شرعی ہونے میں اختلاف ہے۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قتل عمد کی سزا ہے۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں، ایک قتل خطا جس کا ذکر پہلی والی آیت میں آیا،
دوسرا قتل شبہ عمد جو حدیث سے ثابت ہے، اور تیسرا قتل عمد جس کا مطلب ہے ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عادتاً قتل کیا جا رہا ہے، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے، مثلاً اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، نیز اللہ کا غضب، اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ بعض علماء مذکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں، لیکن قرآن و حدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70۔ اور دیگر آیت توبہ عام ہے، ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا یا بہت بڑا، توبۃ النصوح یعنی خالص توبہ سے اس کی معافی ممکن ہے۔ یہاں اس کی سزا جہنم جو بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس جرم پر اسے دے سکتا ہے۔ اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مطلب بھی مکث طویل یعنی لمبی مدت ہے، کیونکہ جہنم میں خلود کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے۔ اس کے علاوہ قتل کا تعلق اگرچہ حقوق لباس سے ہے جو توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بھی اس کی تلافی اور ازالہ فرما سکتا ہے۔ اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما اور کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔